السلام علیکم ڈیئر لسنرز، کہانی کے آخری حصے کے ساتھ حاضر ہوں۔ کہانی جس کا نام ہے وہ رات کا بے نوا مسافر، اور اس کے مصنف ہیں عبدالحسیب، اور یہ باب نمبر 3 ہے اور اس کا آخری حصہ ہے۔ سماویہ کی رات بے سکونی میں گزری۔ وہ کبھی سوچتی کہ اسفندیار کے بغیر زندگی گزار لینا ممکن ہے، اور کبھی یہ خیال اس کے دل پر بھاری پڑتا کہ محبت کو چھوڑ کر زندگی کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس کی انگلیاں بار بار موبائل کی اسکرین پر جاری تھی۔ امید تھی کہ اسفندیار کا کوئی میسیج یا کال آئے گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں اور آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ رات کا سناٹا اور اذیت ناک خیالات نے اسے تھکا دیا تھا، لیکن جیسے ہی فجر کی اذان کانوں میں گونجی، سماویہ نے ایک فیصلہ کر لیا۔ اس نے دل پر پتھر رکھ کر اسفندیار کے ساتھ بھاگنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھی، خاندان، عزت اور اپنی مستقبل کی آسائشیں۔ یہ فیصلہ اس کے دل میں خوف اور جوش کا طوفان برپا کر رہا تھا۔ سماویہ نے انسٹاگرام کھولا، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے اسفندیار کی چیٹ کھولی اور کال کا بٹن دبایا۔ فون کی گھنٹی بجتے ہی 1 سیکنڈ کے اندر اسفندیار نے کال اٹھا لی۔ ہاں، کیا فیصلہ کیا ہے تم نے؟ اسفندیار کی آواز میں عجلت اور سنجیدگی تھی۔ سماویہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہی، دل کو تھامتے ہوئے ایک گہری سانس لی اور کہا، راولپنڈی بس اسٹیشن پر میں تمہارا انتظار کروں گی۔ اسفندیار کی گہری سانس لینے کی آواز آئی اور وہ بولا، ٹھیک ہے، میں تمہیں وہاں ملوں گا۔ سماویہ نے فون بند کیا اور اپنے فیصلے پر مہر ثبت کر دی۔ اب اسے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانا تھا۔ سماویہ نے جلدی جلدی ایک بیگ تیار کرنا شروع کیا۔ اس میں وہ تمام ضروری چیزیں رکھی جن کی اسے آنے والے دنوں میں ضرورت ہو سکتی تھی۔ کپڑے زیادہ نہیں رکھے، صرف 2 جوڑے رکھے۔ باقی جگہ قیمتی چیزوں نے گھیر لی، زیورات جو اس کی شادی کے لیے جمع کیے گئے تھے اور دیگر قیمتی اشیاء۔ ہر چیز کو اس نے بڑی احتیاط سے رکھا، جیسے وہ کوئی خزانہ جمع کر رہی ہو۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنے معمول کے مطابق سب کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، لیکن چہرے پر ایک سکون کا پردہ ڈال رکھا تھا۔ ناشتہ کرتے ہوئے وہ گھر کے ہر فرد سے ملی، جیسے یہ عام دنوں کی طرح ایک معمولی دن ہو۔ اماں، ابا، دادا جان، حیدر، مشتاق، سب کو سلام کیا اور پھر عبدالرافع کی طرف متوجہ ہوئی۔ عبدل، چلو مجھے فاطمہ کے گھر چھوڑنا ہے۔ عبدالرافع نے اس بات میں سر ہلایا اور موٹر سائیکل سٹارٹ کی۔ سماویہ نے اپنا بیگ اٹھایا، دل کے شور کو دبائے موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھ گئی۔ راستے پر دونوں بہن بھائی باتیں کرتے رہے، لیکن سماویہ کے دل میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، کیا یہ صحیح فیصلہ ہے؟ عبدالرافع نے موٹر سائیکل چلاتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، سماویہ دیکھو کتنا اچھا ہو گیا کہ تم جا رہی ہو۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ تم اپنی دوست کی مہندی میں جا رہی ہو۔ ویسے فاطمہ تمہاری بہت اچھی دوست ہے نا؟ سماویہ گہری سوچوں میں گم تھی۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور اس نے کہا، ہاں بالکل اسفندیار۔ پھر جیسے ہی اسفندیار کا نام اس کی زبان سے بے دھیانی میں نکل گیا، عبدالرافع ایک دم چونک گیا۔ کیا کہا تم نے؟ یہ اسفندیار کون ہے؟ سماویہ فوراً سنبھلتے ہوئے بولی، ارے فاطمہ کا ہونے والا شوہر۔ عبدالرافع نے یہ سن کر سکون کا سانس لیا، لیکن اسے کچھ عجیب محسوس ہوا۔ اس نے بائک کی رفتار تھوڑی بڑھا دی اور دونوں خاموشی سے اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگے۔ سماویہ کے دل میں اب بھی کشمکش جاری تھی۔ کیا وہ واقعی اپنے ارادے کو پورا کر پائے گی، یا راستے میں کہیں اس کا دل پیچھے ہٹ جائے گا؟ منزل قریب تھی، لیکن دل کی دھڑکنیں بے قابو تھیں۔ سماویہ نے اپنی بے قابو دھڑکنوں کو قابو میں رکھنے کی بھرپور کوشش کی، اور وہ کامیاب بھی ہو گئی۔ اس کے دل میں اسفندیار کے ساتھ ایک نئی زندگی کے خواب بڑی شدت سے جاگ چکے تھے۔ وہ خواب اتنے دلکش اور حسین تھے کہ اس نے ہر چیز بھلا دی، اپنا ماضی، اپنا بچپن، اپنے والدین کی محبت، اپنے بھائیوں کی شفقت، حتیٰ کہ اس گھر کی رونقیں جہاں اس نے اپنی پوری زندگی گزاری تھی۔ اب اسے صرف وہ خواب دکھائی دے رہے تھے، ایک خوبصورت گھر جس میں اسفندیار کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر ہو رہی ہے، جہاں کسی روک ٹوک کا سامنا نہیں، جہاں ہر خواہش پوری ہوتی ہے، جہاں وہ محبت کے ہر رنگ کو اپنی زندگی میں سمیٹ لے گی۔ ان خوابوں نے اس کی آنکھوں میں ایک چمک بھر دی تھی۔ اس کا دل بہلانے کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ ایک بہتر زندگی کے سفر پر نکل رہی تھی۔ عبدالرافع موٹر سائیکل چلاتے ہوئے کبھی کبھی پیچھے مڑ کر دیکھتا، جیسے اسے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہو۔ سماویہ کا بیگ خاصا وزنی تھا، جس نے اسے کچھ شک میں ڈال دیا تھا۔ آخر وہ بول ہی پڑا، ارے اتنا زیادہ سامان لے کر کہاں جا رہی ہو؟ ویسے بھی تم کون سا 2-3 دن کے لیے جا رہی ہو؟ سماویہ کو جیسے پہلے ہی اس سوال کی توقع تھی۔ اس نے فوراً مسکراتے ہوئے جواب دیا، ارے رافع،
میں نے فاطمہ اور اس کے گھر والوں کے لیے تحفے رکھے ہیں، خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں لگتا نا۔ عبدالرافع نے بے دلی سے سر ہلایا اور بائک آگے بڑھا دی، لیکن دل ہی دل میں اسے یہ بات کچھ عجیب سی لگی۔ جب وہ فاطمہ کے محلے میں داخل ہوئے تو عبدالرافع نے پوچھا، ارے یہ کون سی گلی ہے؟ مجھے تو فاطمہ کے گھر کا ٹھیک سے معلوم نہیں۔ سماویہ نے فوراً گلی کی طرف اشارہ کیا، یہ سامنے والی گلی ہے، بس یہاں روک دو، میں خود چلی جاؤں گی۔ عبدالرافع نے بھویں چڑھاتے ہوئے کہا، ارے نہیں، میں اندر تک چھوڑ آتا ہوں۔ سماویہ نے جلدی سے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ نہیں نہیں، تم یہیں اتار دو، اچھا نہیں لگتا، فاطمہ کے گھر میں سب بہنیں ہی ہیں، بھائی کوئی نہیں، تو ایسے کسی غیر لڑکے کا اندر جانا مناسب نہیں۔ میں چلی جاؤں گی، تم شام کو گلی کے کونے پر آ جانا، میں تمہیں فون کر دوں گی۔ وہ جس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر سفر کیا تو نے منزلوں کا، تیری گلی سے نہ جانے کیوں آج سر جھکائے گزر گیا وہ رات کا بے نوا مسافر، وہ تیرا شاعر، وہ تیرا ناصر، تیری گلی تک تو ہم نے دیکھا، پھر نہ جانے کدھر گیا وہ۔ عبدالرافع نے کندھے اچکاتے ہوئے بائک روک دی اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، شام کو فون کر دینا، میں تمہیں لے آؤں گا۔ سماویہ بائک سے اتری، ایک نظر عبدالرافع پر ڈالی اور پھر گلی کے کونے پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی نظریں مسلسل عبدالرافع کی بائک کو دیکھتی رہیں، جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ جیسے ہی بائک دور گئی، اس کے اندر ایک بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ اب وقت کم تھا، اسے جلدی کرنی تھی۔ اس نے جلدی جلدی ارد گرد نظر دوڑائی اور ایک رکشہ تلاش کیا۔ جیسے ہی اسے ایک خالی رکشہ نظر آیا، وہ تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھی اور بیٹھ گئی۔ بس اسٹینڈ جانا ہے، جلدی، اس نے مختصر الفاظ میں کہا۔ رکشہ چل پڑا اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ سماویہ کی سانسیں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں تھی، دل بار بار عجیب سا ہو رہا تھا، لیکن اس نے ان خیالات کو جھٹک دیا۔ بس اسٹینڈ پہنچ کر اس نے ایک لمبی سانس لی۔ وہ ایک پل کے لیے رکی، جیسے کچھ سوچ رہی ہو۔ شاید دل کے کسی کونے میں ہلکی سی جھجک تھی، شاید ایک آخری بار اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا موقع تھا، مگر نہیں، یہ سوچ زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ اس نے پرس سے پیسے نکالے اور لاہور سے راولپنڈی کا ٹکٹ خریدا۔ جیسے ہی وہ بس میں داخل ہوئی اور اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھی، ایک عجیب سا احساس اس کے ارد گرد منڈلانے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر کوئی چیز چیخ چیخ کر کہہ رہی ہو، سماویہ واپس چلی جا، یہ راستہ ٹھیک نہیں، تو غلط کر رہی ہے۔ مگر نہیں، اس نے اپنے اندر کی ہر آواز کو خاموش کر دیا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور خود کو تسلی دی، یہی وہ زندگی ہے جو میں نے خود چنی ہے، یہی وہ خواب ہے جسے میں نے حقیقت بنانا ہے۔ ہم خوابوں کے بے اوپاری تھے، پر اس میں ہوا نقصان بڑا، کچھ وقت میں ڈھیروں کالک تھی، کچھ اب کے غضب کا کال پڑا۔ ہم راکھ لیے ہیں جھولی میں اور سر پہ ہے ساہوکار کھڑا، یا بوند نہیں ہے ڈیوے میں، وہ باج پیاج کی بات کرے، ہم بانج زمین کو تکتے ہیں، وہ ڈھور اناج کی بات کرے۔ ہم کچھ دن کی مہلت مانگیں، وہ آج ہی آج کی بات کرے۔ جب دھرتی صحرا صحرا تھی، ہم دریا دریا روئے تھے، جب ہاتھ کی ریکھائیں چپ تھیں اور سر سنگیت میں سوئے تھے، تب ہم نے جیون کھیتی میں کچھ خواب انوکھے بوئے تھے، کچھ خواب سجل مسکانوں کے، کچھ بول کبت دیوانوں کے، کچھ لفظ جنہیں معنی نہ ملے، کچھ گیت شکستہ جانوں کے، کچھ نیر وفا کی شمعوں کے، کچھ پر پاگل پروانوں کے، پر اپنی گھائل آنکھوں سے خوش ہو کے لہو چھڑکایا تھا، ماٹی میں ماس کی کھاد بھری اور نس نس کو زخمایا تھا، اور بھول گئے پچھلی رت میں کیا کھویا تھا کیا پایا تھا۔ بس آہستہ آہستہ چلنے لگی اور سماویہ نے اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ دیا، ایک نامعلوم مستقبل کی طرف سفر شروع کر دیا۔ سماویہ بس کی کھڑکی والی سیٹ پر بیٹھی شیشے سے باہر بدلتے مناظر دیکھ رہی تھی۔ جیسے جیسے لاہور کے راستے پیچھے رہتے جا رہے تھے، اس کے دل و دماغ میں ماضی کی دھندلی یادیں روشنی کے دھاروں کی طرح واضح ہو رہی تھی۔ وہ خود کو گڑیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے یاد کر رہی تھی، اپنے بھائیوں کے پیار، مشتاق کی محبت بھری ڈانٹ اور حیدر کے نخرے۔ ہر لمحہ ہر منظر اسے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ حیدر کی چڑچڑی طبیعت کے باوجود اس کے لیے پراٹھے اور انڈے بنانا، مشتاق بھائی کا ضدی پن اور وہ محبت جو مشتاق بھائی کی سخت باتوں کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ پھر یاد آیا گھر کا اسلامی ماحول،
कुरान ख्वानी, नियाज की तैयारी, भाइयों के कपड़े इस्त्री करना और स्कूल और कॉलेज के दिन। ख़ास तौर पर मुश्ताक भाई का रोज़ कॉलेज जाते वक्त पैसे देना और उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखना। अब्दुल राफ़े के ख्याल ने उसके दिल को मज़ीद भारी कर दिया। वो भाई कम और दोस्त ज़्यादा था, जो हमेशा उसकी बात समझता, उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करता। मोबाइल जो उसने हाथ में पकड़ रखा था, वो भी तो अब्दुल राफ़े की मोहब्बत की निशानी थी। समाविया ने मोबाइल को लबों के करीब ले जाकर चूम लिया। अब्दुल राफ़े की आखिरी बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। जल्दी से फ़ोन कर देना, शाम को मैं लेने आ जाऊँगा। यही बातें सोचकर उसके दिल में एक चुभन सी उठ रही थी कि वो उन सबको धोखा देकर आ गई है। बस की खिड़की के बाहर मनाजिर बदल रहे थे और वो माजी और हाल की कशमकश में उलझी हुई थी। सूरज की किरणें शीशे पर धीरे धीरे थपकियां दे रही थीं और गर्म हवा के झोंके खला में सन्नाटे की मानिंद तैर रहे थे। समाविया तन्हा थी, बिल्कुल तन्हा। बस की सीट से उसने सर टिकाया तो दिल के दरवाजे पर माजी के वक्त ने दस्तक दी। मगर यह दस्तक कोई हल्की सी सरगोशी ना थी, ये तो एक ज़ोरदार चोट थी, ऐसी जो किसी बंद अलमारी को ज़बरदस्ती खोल दे। और वही लम्हा उसे अचानक अपने बचपन में ले गया। समाविया, तुम्हारी गुड़िया मर गई है, तो चलो अलमारी से उसकी लाश निकाल लो। ये मुजाहिद की आवाज़ थी, वही बचपन का दोस्त जो हर रोज़ उसे खेलने बुलाने आता था, जिसकी आंखों में सच्चाई और लहजे में शरारत छुपी होती थी। वो मंजर आंखों के सामने यूं रोशन हुआ जैसे किसी ने धुंध में दिए जला दिए हो। छोटा सा सेहन, धूप में रखी चारपाई और वो कपड़े की पुरानी गुड़िया जिसके बाजू पर समाविया ने खुद धागे से पट्टी बांधी थी। मुजाहिद, ये मरी नहीं, सो रही है, उसने रूठ कर कहा था। और मुजाहिद ने मुस्कुराकर कहा, तो चलो इसको जगाने के लिए मेरे साथ बाग में चलते हैं। फिर एक और आवाज़, एक धीमी मगर बावकार आवाज़, इधर ही रुक जाओ, मैं 1 मिनट में आता हूँ। ये मुश्ताक भाई थे, वो बड़े जिन्होंने उसे हमेशा छोटी बहन की तरह चाहा। उनकी बातों में शफकत और तर्ज अमल में एक पर्दा सा अदब था। और फिर कॉलेज का वो ग्रुप, उसका पहली बार कैंपस में अकेले खड़ा होना, फातिमा की तसल्लियाँ, मिनाहिल का खामोश ख्याल रखना और राफू के बेमौका तबसरे। सब मंजर आंखों के सामने से यूं गुजरे जैसे कोई पुरानी फिल्मी रील एकदम चल पड़ी हो। बस के हिचकोले उसे कभी हाल में फेंकते, कभी माजी की आगोश में। समाविया की आंखों में नमी उभर आई थी। उसने जल्दी से चेहरा खिड़की की तरफ मोड़ लिया ताकि कोई उसके आंसू ना देखे। उसके कानों में मुजाहिद की वही पुरानी आवाज़ गूंज रही थी, समाविया, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम अकेली ना जाना। वो एकदम बचपन में जा पहुँची। पता है, आज मैंने तुम्हारी गुड़िया को अलमारी के पीछे देखा, वो अकेली लग रही थी। समाविया ने साकत चेहरे के साथ सिर्फ पलकें झपकाईं, जैसे दिल के अंदर कुछ हल्का सा लरसा हो, मगर वो अब भी खामोश रही। मुजाहिद ने मध्यम लहजे में कहा, हमने तो वादा किया था ना कि गुड़िया की बेटी पैदा होगी तो उसका स्कूल भी बनाएंगे। वो हल्का सा मुस्कुराया, जैसे किसी टूटी कहानी को जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। समाविया की आंखों में नमी उभरी, मगर वो पलकों पर ही रुक गई। मुजाहिद ने हाथ बढ़ाया, ज़मीन से गेंद उठाई और उसकी तरफ बढ़ा दी। ये लो, सिर्फ खेलने के लिए नहीं, याद दिलाने के लिए कि तुम अभी भी वही हो, हमारी शरारती समाविया। समाविया ने धीरे से गेंद थामी। उसके हाथ कांपे, मगर चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, मध्यम, टूटी हुई मगर जिंदा। और उसे लगा शायद सारी ज़िंदगी वो अकेली नहीं थी। वो बस वक्त के बहाव में भूल गई थी कि कुछ लोग, कुछ लम्हे हमारी ज़ात में इस तरह बस जाते हैं जैसे सांस में खुशबू। अचानक से उसे याद आया, समाविया, मिनाहिल और मोहम्मद मुजाहिद हाथों में प्लेटें थामे हुए मोहल्ले की गलियों में निकले। उनके चेहरे पर बेसाख्ता खुशी और मुस्कुराहटें थीं, जैसे पूरा जहान उनका हो। मिनाहिल का हंसता हुआ चेहरा, मुजाहिद की शरारत भरी आंखें और समाविया की मासूम मुस्कुराहट एक तस्वीर बन रही थी। वो एक एक घर के दरवाजे पर रुकते, नरमी से दस्तक देते और खुश इखलाकी से प्लेट थमा देते। कुछ लोग हैरत से देखते, कुछ मुस्कुराकर उनका शुक्रिया अदा करते और मोहल्ले में खुशी का समा बांध देते। कुछ बच्चे भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे, जैसे ये खुशियाँ बढ़ती जा रही हों। रात की ठंडी हवा में बच्चों की हंसी और बातों की गूंज गलियों में गूंजने लगी। हर घर में मोहब्बत की नर्म रोशनी जगमगा रही थी और रमज़ान की बरकत मोहल्ले की फ़िज़ाओं में बिखर रही थी। फिर उसे याद आया कि कैसे उस पर रोक टोक लगाई जाती थी, मगर वो रोक टोक थी या हिफाजत, वो अभी तक नहीं जानती थी। काश वो जान पाती। समाविया, इधर क्यों खड़ी हो, दुपट्टा ठीक से ओढ़ो।
سماویہ دروازے پر مت جانا، میں دیکھ لیتا ہوں۔ یہ جملے اس کی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن چکے تھے۔ اسکول سے کالج اور پھر یونیورسٹی تک ہر قدم پر اسے محدود رکھا گیا۔ خاص طور پر جب اس کا داخلہ لڑکیوں کی ایک مخصوص یونیورسٹی میں کرایا گیا تو اس نے محسوس کیا کہ اس کے لیے آزادی ایک خواب کی طرح تھی جو کبھی پورا نہ ہو سکتا تھا۔ ایک جھٹکے سے بس نے بریک لگائی۔ سماویہ چونک کر سیدھی ہو بیٹھی۔ آنکھیں اب بھی نم تھی، جیسے دل کوئی بوجھ اٹھائے بیٹھا ہو۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ مسافر اپنی باتوں میں مشغول تھے۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ ایک لڑکی نے ابھی ابھی وقت کی گہری وادیوں میں جا کر اپنے بچپن کے لمس کو چھوا ہے، کچھ ماضی کے لمس کو چپکے سے سینے سے لگا کر واپس آئی ہے۔ بس دوبارہ چل پڑی۔ سماویہ نے گہرا سانس لیا۔ کھڑکی سے آتی ہوا نے اس کے گال کو چھوا اور وہ آہستہ سے بولی، جیسے خود سے یا جیسے اپنے اندر ہی کسی کو سنانا چاہتی ہو۔ کتنا عجیب ہوتا ہے ماضی، نہ چھوڑتا ہے نہ مکمل ساتھ دیتا ہے، بس رہ رہ کر یاد دلاتا ہے کہ کچھ لوگ، کچھ لمحے دل کے کسی کونے میں سانس لیتے رہتے ہیں، خاموشی سے، بے صدا، ہمیشہ کے لیے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ آنکھوں سے ایک آخری آنسو ٹپکا اور اس نے خود سے وعدہ کیا، اب جو سفر ہے وہ صرف آگے کا ہوگا، لیکن دل میں وہ سب رہے گا جو مجھے مکمل بناتا ہے۔ پھر اس نے موبائل نکالا اور انسٹاگرام کھول کر اسفندیار کی تصویر کو زوم کر کے دیکھا۔ وہ تصویر جیسے اسے خوابوں کی دنیا میں لے گئی۔ اسفندیار کا دلکش چہرہ، اس کی آنکھوں میں بسی محبت اور وہ حسین لمحے جو اس کے ساتھ گزارنے کا تصور کر رہی تھی، سب ماضی کی تلخیوں کو دھندلا رہے تھے۔ خوابوں کی زندگی کتنی خوبصورت ہوتی ہے نا، ان میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی غم کی بات نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی بھی ہے تو کچھ دیر تک، آنکھوں کے کھلتے ہی ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کا خیال اور گمان تک بھی نہیں رہتا کہ ابھی کوئی غم، خوشی، رات اور دن گزرا ہے زندگی کا۔ خوابوں کی زندگی کتنی خوبصورت ہوتی ہے نا۔ کچھ خوابوں میں حیرانی بھی ہوتی ہے، لیکن وہ حقیقت کی زندگی کے غموں اور دکھوں سے بہت بہتر ہوتی ہے۔ کبھی کبھی خوابوں میں کچھ چہرے آپ کو اس انداز سے ملتے ہیں کہ آپ حیران ہی تو ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ حقیقت میں ایسے ہی ہیں کیا، اتنے ہی اچھے اور اتنے ہی برے، حالانکہ وہ حقیقت کی زندگی میں بہت مختلف ہوتے ہیں، نہ ہی وہ اتنے اچھے ہوتے ہیں اور نہ ہی اتنے برے۔ آج وہ یہ سوچ رہی تھی کہ کاش زندگی خوابوں جیسی ہی ہو، ہر چیز جیسے خوابوں میں نظر آتی ہے اور آنکھوں کے کھلتے ہی سارا منظر غائب ہو جاتا ہے، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو۔ حقیقت کی زندگی میں بھی سب کچھ ویسے ہی ہو جیسا خواب میں ہوتا ہے، اور غم بھی ایسے ہی ہوں کہ اچانک ہی جیسے خواب میں ختم ہو جاتے ہیں، وقت سے پہلے ہی۔ زندگی میں بھی ایسے ہی ہو۔ بس کی سیٹ سے ٹیک لگائے کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے سماویہ کے چہرے پر ایک خاموش تھکن تھی، وہ تھکن جو جسم سے نہیں روح سے جڑی ہو۔ ذہن میں اچانک وہ آواز گونجی، تمہیں پتہ ہے میری سومی، ہم چھوٹا سا اپنا گھر بنائیں گے۔ اسفندیار کی مدھم پرسکون آواز جیسے کانوں سے ہوتی ہوئی دل کی دیواروں پر دستک دے رہی تھی۔ وہاں ایک بڑا سا باغیچہ ہوگا۔ سماویہ بے اختیار ہنستی تھی۔ چھوٹے سے گھر میں بڑا سا باغیچہ کیسے بنائیں گے بھلا؟ اور پھر فون پر ایک خاموش سی مسکراہٹ آئی تھی، وہ مسکراہٹ جو صرف وہی پہچانتی تھی۔ چھوٹا سا گھر ہوگا جس میں ہوں گا، تم ہوگی اور ہمارے خواب ہوں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اکثر خوابوں میں بہا لے جایا کرتا اور وہ خوابوں میں بھی اس کے لہجے پر فریفتہ ہو جایا کرتی تھی۔ پھر اس نے جھجکتے ہوئے کہا تھا، لیکن ایک بات ہے، میں پردہ نہیں کیا کروں گی۔ سماویہ نے کہا تو آگے سے اسفندیار نے اسی محبت بھری نرمی سے کہا تھا، کس نے کہا ہے تم سے پردہ کرنے کو؟ میں تمہیں کبھی نہیں کہوں گا۔ میری طرف سے تو تم دوپٹے کے بغیر گلیوں میں پھرتی رہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ سماویہ نے جیسے دل کے اندر کانپتے ہوئے کانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، استغفر اللہ، اب میں اتنی بھی بے باک نہیں ہونا چاہتی۔ بس دھیرے دھیرے رواں تھی، لیکن سماویہ کے اندر جذبات کی رفتار بے قابو تھی۔ وہ سوچ رہی تھی، یہ خواب کتنا خوبصورت تھا، لیکن جب یہ خواب حقیقت بنتا ہے تو اس میں رنگوں کے ساتھ کچھ دراڑیں بھی آتی ہیں۔ وہ سوچنے لگی، کیا واقعی وہ چھوٹا سا گھر ایسا ہوگا؟ کیا اسفندیار کی بے پرواہ سوچ واقعی اتنی کھلی ہوگی جب اس کی محبت زندگی کے روزمرہ مسئلوں میں بدلے گی؟ کیا واقعی ایک شوہر جو عشق میں دوپٹے کی قید سے آزادی دیتا ہے، وہی شوہر بعد میں پردے کی ضد نہ کرے گا؟ کیا وہ خود ایک دن تنگ دلی سے نہ کہہ بیٹھے گا، یہ کپڑے کیوں پہنے، یہ دوستوں سے بات کیوں کی، یہ باہر کیوں گئی؟
بس کی سیٹ پر اس کی ٹیک مزید بھاری ہوتی گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ خوابوں کا گھر محبت سے بنتا ہے، لیکن زندگی میں صرف محبت ہی کافی نہیں ہوتی۔ اسے لگنے لگا ہر منزل اس سے دور جا رہی ہے۔ اس کا دل چاہا کاش وہ بس یہیں رک جائے، نہ آگے جائے نہ پیچھے پلٹے، بس کچھ دیر خاموش بیٹھ کر اپنے دل سے بات کرے۔ اسی الجھن میں اسے خبر بھی نہ ہوئی کہ وہ راولپنڈی پہنچ چکی ہے۔ بس کے مسافر نیچے اترنے لگے تو وہ بھی اپنا سامان اٹھا کر باہر آ گئی۔ راولپنڈی اسٹیشن پر پہنچ کر سماویہ نے ادھر ادھر دیکھا۔ دل تیز دھڑک رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ اس نے انسٹاگرام پر اسفندیار کو کال ملائی۔ پہنچ گئی ہو؟ دوسری طرف سے اس کی آواز سنائی دی۔ سماویہ نے دھیمی آواز میں کہا، ہاں میں پہنچ گئی ہوں، تم کہاں ہو؟ ادھر دیکھو، سامنے کھڑا ہوں۔ سماویہ نے نظریں اٹھائیں تو اسفندیار کو دیکھا۔ وہ واقعی ویسا ہی تھا جیسا تصویروں میں نظر آتا تھا۔ بلیک پینٹ اور بلیک شرٹ میں، آنکھوں پر سن گلاسز لگائے ہوئے وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ سماویہ نے اسے دیکھتے ہی اپنے ارد گرد کی ہر چیز بھلا دی۔ وہ تمام یادیں، گھر والوں کی محبت، عبدالرافع کی نصیحتیں، سب کچھ ذہن کے پردے سے محو ہو گیا۔ وہ اس کے قریب جا کھڑی ہوئی اور دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں گم ہو گئے۔ اسفندیار نے قریب کھڑی موٹر سائیکل کی طرف اشارہ کیا اور سماویہ کو بیٹھنے کو کہا۔ سماویہ دھڑکتے دل کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی۔ راستے بھر دونوں خاموش رہے۔ سماویہ کے دل میں سوالوں کی بوچھاڑ تھی، مگر وہ سب بے آواز تھے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک گمنام سے پارک میں پہنچے۔ ایک بینچ کے پاس جا کر دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ سماویہ اسفندیار کی خوشبو محسوس کر سکتی تھی۔ اس کی شخصیت اتنی متاثر کن تھی کہ سماویہ خود کو کمزور محسوس کرنے لگی۔ سماویہ کے اندر موجود اعتماد جیسے پگھلنے لگا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنوں کے بیچ ماضی کی صدائیں اب بھی ہلکی ہلکی گونج رہی تھیں، مگر اسفندیار کے سامنے سب آوازیں مدھم پڑ گئیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے پلٹنے کا راستہ خود ہی ختم کر لیا ہے، اور اب وہ اس راستے پر چل رہی تھی جو اس نے اپنی مرضی سے چنا تھا۔ کیسی ہو تم؟ اسفندیار نے سماویہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ سماویہ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں جوڑتے ہوئے تھوڑی سی کنفیوز ہو کر جواب دیا، اور بار بار انہیں آپس میں رگڑتی جا رہی تھی جیسے دل میں کوئی سوال ابھرا ہو۔ تم تو ویسے بہت خوبصورت ہو۔ جب میں گلی میں کرکٹ کھیلنے آیا کرتا تھا تو تم اتنی خوبصورت نہیں لگتی تھی، اسفندیار نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر سماویہ کچھ اور کنفیوز ہو گئی اور شرماتے ہوئے نظر نیچے کر لی۔ تم ایک بات تو بتاؤ، اسفندیار نے سوالیہ نظروں سے سماویہ کو دیکھا۔ ہاں پوچھو، سماویہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تمہیں پتہ ہے میں کرکٹ کھیلنے آتا بھی تھا یا نہیں؟ سماویہ کی آنکھوں میں شکوک پیدا ہوئے اور وہ تھوڑی سی کنفیوز ہو گئی۔ پتہ نہیں، سچ بتاؤں تو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ واقعی تم نے مجھے کبھی نہیں دیکھا؟ اسفندیار نے حیرانی سے پوچھا۔ نہیں، سماویہ نے مسکرا کر کہا۔ اسفندیار ہنسا اور اس کی ہنسی میں ایک عجیب سی کھنک تھی جو سماویہ کے اندر ایک عجیب سا احساس پیدا کرنے لگی، مگر اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد سماویہ نے پھر سوال کیا، یہاں سے کہاں جائیں گے ہم؟ کہاں جانا چاہتی ہو؟ اسفندیار نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ سماویہ کچھ اور کنفیوز ہو گئی اور پھر کہا، ظاہر سی بات ہے، یہاں سے سب سے پہلے میں تمہارے ساتھ جاؤں گی مسجد اور تم مجھ سے نکاح کرو گے۔ اس کے بعد جہاں تم رہنا چاہو میں تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ اسفندیار مسکرایا اور کہا، ہاں ہاں بالکل ایسا ہی ہے، بے شک بے شک۔ کچھ دیر بعد سماویہ نے سوالیہ نظروں سے اسفندیار کو دیکھا۔ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ اسفندیار نے فوراً جواب دیا، اتنی محبت کرتا ہوں کہ تمہیں یہاں تک بلا لایا ہوں۔ میری محبت کی کشش تمہیں راولپنڈی تک لے آئی ہے۔ ہر بار گگن نے وہم دیا، اب کے برکھا جب آئے گی، ہر بیج سے کونپل پھوٹے گی اور ہر کونپل پھل لائے گی۔ سر پر چھایا چھتری ہوگی اور دھوپ گھٹا بن جائے گی۔ جب فصل کٹی تو کیا دیکھا، کچھ درد کے ٹوٹے گجرے تھے، کچھ زخمی خواب تھے کانٹوں پر، کچھ خاکستر سے کجرے تھے، اور دور افق کے ساگر میں کچھ ڈولتے ڈوبتے بجرے تھے۔ اب پاؤں کھڑاؤں دھول بھری اور جسم پہ جوگ کا چولا ہے، سب سنگی ساتھی بھید بھرے، کوئی ماسا ہے کوئی تولا ہے، اس طاق میں یہ اس گھات میں وہ، ہر اور ٹھگوں کا ٹولا ہے۔ سماویہ مسکرانے لگی اور کہا، تم بھی تو پوچھو مجھ سے یہ سوال۔ اسفندیار نے ایک دم سوال کیا، تم بتاؤ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ سماویہ نے جواب دیا،
اتنی کہ میں اپنے سب اپنوں کو چھوڑ آئی ہوں۔ یہ لمحہ دونوں کے درمیان کچھ خاص تھا۔ ان کے دلوں کی دھڑکنیں ایک ساتھ گونج رہی تھیں اور یہ سوال دونوں کے جذبات کا عکاس بن رہا تھا جو دونوں ایک دوسرے کے لیے دل میں چھپائے بیٹھے تھے۔ پارک کے ایک کونے میں جہاں درختوں کی چھاؤں اور پھولوں کی خوشبو نے ماحول کو مزید دلکش بنا دیا تھا، ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہوا میں خنکی تھی مگر یہ خنکی ان دونوں کے دلوں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ ارد گرد لوگ اپنی دنیا میں مگن تھے، کوئی ہنس رہا تھا، کوئی بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھا۔ لیکن سماویہ اور اسفندیار کے لیے یہ سب کچھ غیر اہم تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف متوجہ تھے جیسے دنیا کی ہر چیز ان کے لیے بے معنی ہو۔ سماویہ نے اپنی نظریں جھکا رکھی تھیں جبکہ اسفندیار کی آنکھیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ ہوا کے جھونکے کبھی کبھار سماویہ کے بالوں کو چھیڑ دیتے اور وہ بے دھیانی میں انہیں پیچھے ہٹا دیتی۔ اسفندیار نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد گہری سانس لی اور بولا، ایک بات تو بتاؤ سماویہ۔ سماویہ نے چونک کر نظریں اٹھائیں اور نرمی سے پوچھا، کیا؟ اسفندیار نے تھوڑا جھجکتے ہوئے کہا، کیا تم واقعی میری ہر بات پر یقین کرتی ہو؟ کیا تم واقعی میرے لیے اپنے سب اپنوں کو چھوڑ آئی ہو؟ سماویہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور دھیرے سے کہا، ہاں مجھے تم پر خود سے زیادہ یقین ہے، تمہاری ہر بات پر یقین ہے۔ اسفندیار نے عجیب سی مسکراہٹ دی مگر سماویہ نے فوراً اپنی نظروں کو جھکا لیا۔ وہ کسی بھی قسم کا شک یا خدشہ اپنے دل میں پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسفندیار نے اس کے بیگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ اتنا سامان کیوں لے کر آئی ہو؟ سماویہ نے جواب دیا، میں سب کچھ لے آئی ہوں جو میرے پاس تھا، زیور، قیمتی چیزیں، سب کچھ۔ اسفندیار نے بیگ کو اپنی طرف کھینچ لیا اور بولا، یہ تم نے اچھا کیا، ویسے مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، مگر پھر بھی چلو اچھی بات ہے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، وہ دونوں محبت بھرے خوابوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ شادی کے بعد کہاں جانا ہے، گھر کیسا ہوگا، بچوں کے نام کیا رکھیں گے، یہ سب وہ پہلے ہی انسٹاگرام پر چیٹ کرتے ہوئے طے کر چکے تھے۔ اب ان کے پاس بات کرنے کو کچھ خاص نہیں بچا تھا۔ لیکن اچانک سماویہ نے ایک ایسا سوال کر دیا جس کا جواب سن کر وہ مر گئی۔ ہاں وہ مر ہی تو گئی تھی، اور مرنا کیا ہوتا ہے؟ اسفندیار تم کیا کرتے ہو، یعنی تمہارا کاروبار کیا ہے؟ اسفندیار نے گہری نظروں سے اسے دیکھا اور دھیرے سے مسکرایا۔ پھر وہ آہستگی سے جھکا اور سماویہ کے کان کے قریب آ کر بھاری آواز میں بولا، میں محبت کا کاروبار کرتا ہوں، آئی ڈیل ان دا بزنس آف لو۔ یہ الفاظ سماویہ کے دل پر بجلی بن کر گرے۔ وہ حیرت زدہ رہ گئی، جیسے کسی نے اس کی روح کو جھنجھوڑ دیا ہو، جسم کو جھنجھوڑ دیا ہو اور جسم کے ایک ایک حصے کے اندر سے خون کی ایک ایک بوند کو نچوڑ نچوڑ کر نکال لیا ہو۔ اسفندیار نے اپنی بات جاری رکھی، تم جیسی معصوم، بھولی بھالی، محبت کی ترسی ہوئی، سیدھی سادی، اور یہ کہوں تو برا مت منانا ڈیئر لٹل بیبی، تم جیسی بے وقوف ترین لڑکیوں کو محبت کے جال میں، یا پھر یوں کہوں کہ اندھی محبت کے جال میں پھنسانا میرا کام ہے۔ تم جیسی نادان اور بے وقوف لڑکیوں کو مزید بے وقوف بنا کر محبت کی اندھی گلیوں میں لے جا کر بیچ دینا میرا کاروبار ہے۔ یہ کام مجھے بہت مالدار بناتا ہے، اور تم تو میری زندگی کی سب سے بڑی ڈیل ہو، سب سے مہنگی تتلی ہو، اتنی خوبصورت ہو کہ یقین نہیں آتا کہ تم جیسی۔ خیر، وہ ہجر کی رات کا ستارہ، وہ ہم نفس، وہ ہم سخن ہمارا، سدا رہے اس کا نام پیارا، سنا ہے کل رات مر گیا وہ۔ سماویہ کا دل جیسے رک گیا ہو، چکنا چور ہو گیا ہو، کسی اندھی گہری کھائی میں گر گیا ہو۔ وہ ایک جھٹکے سے بینچ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اسفندیار سے ایسے پیچھے ہٹی جیسے کسی زوردار کرنٹ نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے مگر وہ ضبط کیے کھڑی رہی، کسی مجسمے کی طرح، کسی مورت کی طرح، یا پھر کسی زندہ لاش کی طرح کہ جسے مر جانے کے بعد بھی دوبارہ موت کا خوف ہو، اور وہ خوف اس مردہ ہوئی لاش کو پھر سے موت کی آغوش میں زوردار دھکا دے کر زبردستی پہنچا دے۔ سماویہ فوراً کھڑی ہوئی اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی، میں واپس جا رہی ہوں۔ جب سماویہ نے یہ الفاظ لبوں سے ادا کیے تو یہ خود کی آواز خود اس کو اجنبی محسوس ہوئی۔ ایسا لگا جیسے یہ الفاظ کسی اور کی زبان سے نکلے ہوں، جیسے یہ الفاظ دل کی نہیں، کسی جمی ہوئی لاش کی صدا ہو۔ اس لمحے پہلی بار دل نے چاہا کہ زمین شک ہو جائے اور وہ خاموشی سے اس میں دفن ہو جائے، ایسا دفن کہ نہ صدا باقی رہے نہ سایہ۔ پہلی بار دل نے چاہا کہ کوئی زوردار طوفان اٹھے، اندھی ہوائیں چیخیں مارتی آئیں، بادل کڑکیں اور بجلی سیدھا اس پر گرے،
اور وہ جل کر راکھ ہو جائے۔ دل نے چاہا کہ اتنا شدید زلزلہ آئے کہ اس کا وجود زمین کی تہہ میں کہیں گم ہو جائے ہمیشہ کے لیے۔ وہ شخص جو اس کے دل کی سب سے محبوب شے تھا اب اس کے سامنے یوں کھڑا تھا جیسے کوئی مجرم، اور وہ جیسے مقتول ہونے سے پہلے چند آخری لمحے جی رہی ہو۔ دل بے چین ہو کر چیخ اٹھا، کاش محمد مجاہد کہیں سے آ جائے، جیسے بچپن میں وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوتا تھا اور کہتا تھا، سماویہ تم اکیلی مت جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دل نے چاہا کہ کاش رافو آ جائے اور اس کا ہاتھ تھام کر کھینچ لے، اپنے سینے سے لگائے اور کہے، میں کب سے گلی کے نکڑ پر کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تم کیوں نہیں آئی؟ دل نے کہا کہ کاش مشتاق بھائی کی وہی سخت آواز کانوں میں گونجے جو کالج کے گیٹ پر کھڑے ہو کر کہا کرتے تھے، کہاں رہ گئی تھی تم، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اور ہاتھ آگے بڑھا دیتے تھے جس کو تھام کر وہ چپ چاپ چل پڑتی تھی۔ دل نے چاہا ماں کی وہی جمی ہوئی نظریں دوبارہ دیکھے، وہی آنکھیں جو بچپن سے لے کر آج تک اس پر پہرا دیتی آئی تھیں۔ کاش وہ ایک بار اسے دیکھ لیں اور وہ دوڑ کر ان کی طرف لپک جائے۔ پھر وہ بچپن کی گڑیا یاد آئی جو جب بھی مر جاتی وہ اسے چپکے سے الماری میں چھپا دیا کرتی تھی۔ کاش وہ بھی ایک بے جان گڑیا ہوتی جسے الماری میں رکھ دیا جاتا اور سب کچھ ختم ہو جاتا۔ کاش وہ صرف ایک لاش ہوتی جس کا کام بس قبر میں اتر جانا ہوتا ہے۔ اسفندیار کا چہرہ اس کے سامنے تھا اور وہ اس چہرے کو یوں تک رہی تھی جیسے کوئی شخص کسی مرے ہوئے خواب کو آخری بار دیکھتا ہے۔ اگر کوئی اس لمحے اسے دیکھتا تو شاید بتا سکتا کہ یہ وہ منظر ہے جب ایک دل، ایک روح خاموشی سے ٹوٹ کر مر جاتی ہے، دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں، ہم پرندے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں، ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ اسفندیار نے ٹھنڈی مگر پرسکون اور موت کی گہری خاموشی میں کھوئی ہوئی قبر کی گہرائیوں سے اٹھنے والی مردے کی سی آواز میں کہا، واپس؟ ہا 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 نہیں مائی لٹل کیوٹی پرنسس، واپسی کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں، کچھ تم کر کے آئی ہو اور کچھ میں نے کر دیے ہیں۔ سنا تم نے اے لڑکی، واپسی کے تمام راستے بند ہیں، اب کہیں نہیں جا سکتی تم۔ وہ انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ اسفندیار نے سوچنے کی بہت ہی بےہودہ اداکاری کرتے ہوئے کہا، نو وے بیک مائی ڈیئر بیبی۔ ختم شد۔